اصل میں الزامات کی آپ پہ بوچھاڑ ہو رہی ہے، توپوں کے منہ آپ کی طرف کھلے ہوئے ہیں، اس لیے باتیں کرنا ضروری ہے، آپ سے سوالات بھی پوچھنے پڑتے ہیں کچھ تلخ قسم کے، اور اس کو آپ بڑے حوصلے سے سن بھی لیتے ہیں، نہیں جواب بھی دے ٹھیک ہے، دیتے آپ ہیں۔ ضرور پوچھئے۔ اچھا ایک اور بھی الزام ہے آپ پہ، اور ایک اور بھی یہ دس از لائک اچھا ڈرائنگ روم ٹاک، دس از لائک اسلام آباد ڈرائنگ روم ٹاک، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ۔ یہ ایک اور الزام وہ یہ ہے جی کہ اعتزاز احسن صاحب جناب چیئرمین سینٹ بننا چاہتے ہیں جی۔ چیئرمین سینٹ تو دور کی بات ہے، اور میرا نہیں خیال میرا کوئی چانس ہے چیئرمین سینٹ بننے کا، پر بہرحال ٹکٹ سینٹ کی ٹکٹ کے لیے میں نے ضرور درخواست دے رکھی ہے۔ 22 سال میں رہا ہوں پارلیمنٹ کا ممبر، کسی نہ کسی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں منتخب انداز میں۔ 5 سال پچھلے میں نے چھوڑے ہیں وکلاء کی تحریک کی وجہ سے، کیونکہ نہ میں نے حلقہ NA 124 کا ٹکٹ لیا جو پیپلز پارٹی کا میں ٹکٹ ہولڈر تھا 2008 جنوری میں، نہ 2008 میں نے NA 55 کا ٹکٹ لیا راول پنڈی سے، جو مجھے پیپلز پارٹی اور میاں نواز شریف دونوں آفر کرتے تھے، کیونکہ وہ مئی میں ہم نے فیصلہ کر لیا تھا پہلی لانگ مارچ کا۔ نہ میں نے سینٹ کا ٹکٹ لیا جو سینٹ کا آیا وقت، تو میں نے جو کمٹمنٹ نبھائی ہے۔ اب میری پارٹی ہے، میرا حق ہے کہ میں ٹکٹ مانوں۔ آئی وانٹ ٹو بی ان پارلیمنٹ ایز اے بیک بینچر آلسو۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ہر بات میں سمجھتے ہیں کہ تما چل رہی ہے۔ میں نے بہت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کچھ دیکھ لیا ہے زندگی میں، پاکستان میں بہت کچھ پایا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم رہا ہے میرے پہ۔ میں اگر پارلیمنٹ میں ایک بیک بینچر بن کے بیٹھنا چاہتا ہوں تو واقعتاً بن کے بیٹھنا چاہتا ہوں، اور پارٹی اگر مجھے ٹکٹ دے گی تو بھی میں پیپلز پارٹی میں رہوں گا، اور اگر نہیں دے گی تو یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، پھر یہ سنگ پاشی کریں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اس کو ٹکٹ نہیں ملا پھر بھی ساتھ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ میری وابستگی رہے گی، اور پیپلز پارٹی کے لیے میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں گا۔ میں نے پہلے بھی لیکن میں اپنی رائے آراء رکھنے والا آدمی ہوں۔ میں نے کھل کے جس دن 1 فروری کو یا 19 جنوری کو جس دن یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم کے ساتھ میں گیا ہوں، اس دن آپ اخبارات میں پڑھ لیں، دوسری بڑی سرخی میری ان پر ہی، اپنے کلائنٹ پر ہی، وزیر اعظم پر ہی تنقید ہے۔ نوڈیرو میں صدر صاحب نے مہربانی کی، ان کو یکدم مجھے تو بہت سرپرائز ہوئی، مجھے تو ایک دم اچنبے میں انہوں نے بلا لیا تقریر کرنے کو، اپنی تقریر کم کر کے اور مجھے بلا لیا۔ میں نے وہاں بھی کھل کے اپنے دل کی بات کی۔ میں نے کہا پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، میری طرح بے باک کوئی آدمی ہوتا ہے، پر میں اس بے باکی کا کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں، ملے نہ ملے، نہ ان سے مانگتا ہوں جنہوں نے چھریاں چاقو تیز کر رکھی ہیں، نہ ان سے مانگتا ہوں جو میری پارٹی کی قیادت ہے۔ ایک میں نے درخواست دی ہے، بالکل دی ہے سینٹ کے ٹکٹ کے لیے، کسی ایک میں نے جیسے کہا کہ پارلیمنٹیرین کے ہونے کی ناطے میرا ایک استحقاق بنتا ہے، پر بہت سارے درخواست جنہوں نے دی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے، ان میں سے بہت سارے بہت حقدار ہیں، شاید میرے سے زیادہ حقدار ہیں، اور مجھے اگر خبر نہیں ٹکٹ ملے نہ ملے، یہ پارٹی کی قیادت کا فیصلہ ہے۔ میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور رہوں گا۔ اچھا وہ تو بڑی اچھی سمارٹ موو تھی پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کی، کہ انہوں نے بالکل گیو یو اے سرپرائز جب انہوں نے کہا کہ آپ آئیں جی روسٹرم پہ آ کے آپ بھی تقریر کریں، اینڈ اٹ واز اے ویری اسمارٹ موو، آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ۔ اس میں کئی ایسے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے تھے کہ شاید چودھری اعتزاز احسن صاحب جناب جا رہے ہیں، پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، یا پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی اگر نہیں بھی جوائن کرے تو پارٹی شاید چھوڑنے لگے ہیں، اور یا اعتزاز احسن ایک بہت بڑے تھریٹ بن گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے انہیں فوراً ایک سرپرائز ملا، اور پریزیڈنٹ صاحب نے نوڈیرو میں ایک دم اعلان کیا کہ جناب آئیں جی اعتزاز صاحب آپ تقریر کریں۔ اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ ون تھنگ آلسو ایٹ یور اینڈ جی، جو آپ نے کھڑے ہو کے وہیں پہ تنقید بھی کی کہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا تھا، وہ تو بالکل آپ کی، ہم اس کو جتنی تعریف کریں وہ کم ہے جی، ہم لوگ کریٹیسائز تو بڑا خوشی سے کرتے ہیں، لیکن بڑی اچھی بات تھی، آپ نے اس میں کہا تنقید کی آپ نے، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ جی۔ رانا صاحب ایک اور میں عرض کر دوں، ایک اور بھی عرض کر دوں، پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگوں کو علم نہیں ہے، اس قدر علم نہیں ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر بات
CEC میں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں یا میٹنگز میں, کور کمیٹی میں, جس کا میں ممبر نہیں ہوں کور کمیٹی کی میٹنگ کا, لیکن سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں, معطل بھی رہا ہوں. ہم بات وہاں بڑی کھل کے کرتے ہیں, اور کھل کے ہوتی ہے, وہاں تنقید بھی ہوتی ہے, وہاں سنی جاتی ہے بات. یہ ایک بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر میں کھلے سٹیج پہ اپنے ذہن کا مدعا, اپنے دل کی بات کر سکتا ہوں اور اوپنلی کر سکتا ہوں, سارے کراؤڈ کو, سارا ملک سن رہا ہو اس وقت کر سکتا ہوں, تو ظاہر ہے اس سے زیادہ تھوڑی سی بے باکی ہوتی ہوگی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی بند کمرے میں میٹنگ میں. سو یہ ایک اچھی بات ہے, جمہوری انداز ہے, ایک کھلا انداز اور فضا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے, جو شاید دوسری کئی جماعتوں میں نہیں ہے. سب میں تو نہیں ہے, چند ہیں جن میں ہے یہ ایسی بات. اچھا چلیں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, CEC کی میٹنگ ہو اور اپنے کو چیئر پرسن کے سامنے بھی کر سکتے ہیں, اعتراضات بھی اٹھا سکتے ہیں. دیٹس اے ویری پلس پوائنٹ جی, دیٹس اے بگ ٹائم پلس پوائنٹ جی. عدالت اگر کہتی ہے کہ جی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی امیونٹی کے بارے میں ڈسکس کریں, تو کیا آپ کریں گے؟ میرا خیال ہے میں کرنا تو نہیں چاہوں گا, کیونکہ میرا کیس ہی نہیں ہے, میرا ڈیفنس یہ نہیں ہے کہ صدر کو امیونٹی ہے یا نہیں ہے. صدر اس میں فریق ہی نہیں ہے, صدر بینیفیشری ہے اس امیونٹی کا. اگر آرٹیکل 248 سب آرٹیکل 2 کی بات کر رہے ہیں, سب آرٹیکل 1 میں وزیر اعظم کی فنکشنل امیونٹی ہے, سب آرٹیکل 2 میں مکمل استثناء ہے, صدر کو ایک ایبسولوٹ امیونٹی ہے. سب آرٹیکل 2 میں اگر جانا چاہتی ہے عدالت تو میں معترض ہوں گا, بادب با احترام پر معترض ہوں گا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ صدر خود نہ ہو ایشو میں, صدر یا گورنر کسی معاملے میں فریق نہ ہو, تو وہ اس میں نہیں اٹھایا جا سکتا. جس طرح اویس غنی گورنر تھے جو بلوچستان کے, ان کے خلاف اکبر بگٹی کے بیٹے نے ایک FIR کرایا تھا, تو اس پہ ریٹ پٹیشن ہوئی, تو فیض عیسیٰ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کو مکمل استثناء دیا, کیونکہ وہ سٹنگ گورنر تھے. اگر وہاں اس میں ایشو آ سکتا تھا, اس میں اٹھایا جا سکتا ہے استثناء ہے کہ نہیں ہے, کتنا ہے, کس قدر ہے, پر اس ایشو میں تو صدر کا استثناء جو ہے وہ براہ راست بلکہ بالواسطہ بھی وہ ایشو نہیں بنتا. اچھا ٹھیک ہے, میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کسی سٹیج پہ ہو سکتا ہے یہ بھی بات سامنے آ جائے عدالت میں, تو اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہوگی. ایک ذرا رائے دے دیجئے گا, یہ دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا کیس, دی پرائم منسٹر کے کیس کے متعلقہ یہ سوال نہیں ہے, یہ پھر پریزیڈنٹ کے متعلقہ سوال ہے جی. میں بار بار اس چیز کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں اور اس سے سمجھنا بھی چاہوں گا, آپ سے بھی سمجھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بھی سمجھا سکیں گے اور ناظرین کو بھی سمجھا سکیں گے. واٹ از دا ایشو جب اتھارٹیز جو ہے, سوئس اتھارٹیز اور اٹارنی جنرل جنیوا ڈینیل زپیلی بھی کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو استثناء حاصل ہے, امیونٹی حاصل ہے, اور اگر آپ یہاں پہ ہمیں کوئی لیٹر لکھیں گے تب بھی, اگر پاکستانی اتھارٹیز سوئس اتھارٹیز کو خط لکھیں گی تب بھی کوئی چیز انٹرٹین نہیں کی جا سکتی, کوئی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کی جا سکتی, پھر وائی دا سپریم کورٹ از پشنگ دا گورنمنٹ کے آصف زرداری کے خلاف خط لکھو, وائی, واٹ از دا ریزن جی؟ کیا یہ ریزن ہے کہ وہ چاہتے ہی ہے کہ جب پریزیڈنٹ نہ رہے تو اس کے خلاف وہ خط یوز کیا جا سکے, یا کوئی اور ریزن ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کہ آپ کائنڈلی اگر ایکسپلین کر دیں جی. نہیں, مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ میں کو پرسنل موٹیو تو ججز کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. کوئی ذاتی اناد کا موٹیو ہو کہ ان کو ذاتی اناد ہے, یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ مجھے اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ اگر اس طرف سپریم کورٹ زیادہ ہی اصرار کے ذریعے جاتی ہے تو کیوں جاتی ہے. کیونکہ آپ نے خود, میرا خیال ہے آپ ہی نے پروگرام میں ڈینیل زپیلی کی ریکارڈنگ
کی تھی اور اس سے بات چیت کی تھی اور اس نے بڑے واضح انداز میں، مجھے جہاں تک یاد ہے، کوئی کافی عرصہ ہو گیا، بڑے واضح انداز میں 1 اپریل چودھری صاحب 1 اپریل 2010 کو میں نے انٹرویو کیا تھا جی ڈینیل زپیلی کا، وہ چلا دیجئے گا کسی وقت، کیونکہ میرا ماننا اور کہنا ہی یہ ہے کہ سپریم کورٹ، جو میں نے سپریم کورٹ سے گزارش کی ہے، میں نے کہا ہے، وہ مجھے انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں شرمندگی یہاں پاکستان میں ہوتی ہے، آپ باہر کی بات کرتے ہیں، پر میں نے یہی کہا کہ میں اس عزیمت سے بچانا چاہتا ہوں عدالت کو بھی۔ لیکن صاحب میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، شرمندگی عدالت کو ہوتی ہے اگر پاکستان میں، تو جو ججز بیٹھے ہوئے ہمارے سپریم کورٹ میں وہ میرے خیال میں بہتر طریقے سے، ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہوں گے انٹرنیشنل لا کیا ہے، سوئس لا کیا ہے، پھر کس بات کی شرمندگی؟ نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، پر انہوں نے چونکہ یہ بات آبزرویشن دی تھی اس لیے میں نے وہ دہرائی ہے، اخبارات میں بھی آئی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت بھی اگر خط لکھا گیا، جو میری دانست ہے اور جو میری ریڈنگ ہے، اور وہاں کی پروسیڈنگز ختم ہو چکی ہیں اور اس پہ رائے میرے اکیلے کی نہیں ہے، جسٹس عاقل مرزا صاحب لاء سیکریٹری تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، وہ ان کی رائے ان رائٹنگ ہے کہ انہوں نے ایگزامن کیے ہیں سارے ڈاکومنٹس اور سوئٹزرلینڈ میں پروسیڈنگز ختم ہو چکی ہیں، اور انور منصور خان صاحب اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں، بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ آدمی ہیں، انہوں نے بھی یہ اوپینین ان رائٹنگ دی ہے کہ وہاں میرٹس پہ یہ سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ اب اگر ختم ہو چکے ہیں کیسز تو ان کا دوبارہ اجرا، تو آپ نے بھی ڈینیل زپیلی کا انٹرویو سنا دیا تھا اور ساری پبلک نے سنا تھا، وہ شاید ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد عدالت کیوں سوچتی ہے کہ خط لکھنا لازم ہو جائے گا یا لکھنا چاہیے اور لکھنا ضروری ہے، یہ میرا خیال ہے جج اپنے فیصلوں میں سے ہی کچھ بتائیں گے یا آبزرویشن سے، جو ان کا اگر عدالت میں انہوں نے آبزرویشن دی تو ان سے ہی اندازہ لگایا جا سکے گا۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک 13 فروری کو پھر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عدالت میں طلب کیے گئے ہیں جی، سپریم کورٹ میں طلب کیے گئے ہیں، فرد جرم ان پہ عائد ہونی ہے جی، فرد جرم عائد ہوگی ان پہ، اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوگا جی، تھوڑا سا ٹائم سپین انہیں ملے گا تاکہ وہ پریپیئر کر سکے اپنے جوابات۔ لیکن ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے جی کہ جب سوئس اتھارٹیز کہہ چکی ہیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو استثناء حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے، اور انٹرنیشنل لا جو ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے، سوئس لا بھی بڑا کلیئر ہے، جسٹس عاقل مرزا جی وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب وہاں پہ خط لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، سوئس اتھارٹیز کو صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف خط لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، سوئس پروسیڈنگز جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور میرٹ پہ ختم ہو چکی ہیں۔ یہ آن ریکارڈ جو ہے یہ ہمارے جو ریٹائرڈ جسٹسز ہیں یا سیکٹری لا جو ہیں سابقہ جی وہ لکھ چکے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کیوں بار بار زور دے رہی ہے کہ جناب سوئس اتھارٹیز کو خط لکھیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے خلاف کہ وہاں پہ جو پروسیڈنگ ہے اس میں دوبارہ پاکستان ایک پارٹی بنے۔ جو ریزن سمجھ آتا ہے جی وہ ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ جب صدر مملکت آصف علی زرداری صدر نہ رہے اس وقت جو یہاں سے خط جائے گا اس کی بیسس پہ دوبارہ انٹرٹین کیا جائے سارا سلسلہ جی، وہاں پہ دوبارہ کیسز ری اوپن کرنے کی کوشش کی جائے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ سوئس اتھارٹیز، اٹارنی جنرل جنیوا ڈینیل زپیلی بار بار کہہ چکے ہیں جناب کہ پہلے اپنی ہوم کنٹری میں پاکستان میں آپ اس کو اوپن کریں، دوبارہ اگر آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں اس ٹرائل کو، امیونٹی ختم کریں پہلے سٹیج پہ، تو جی امیونٹی اگر ختم ہوتی ہے تو پھر آپ دوبارہ سے ٹرائل کریں جی پاکستان کے اندر، اور آپ کو وہ وٹنسز اگر مل جاتے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف اور وہ سارے لوگ گواہ مل جاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے خلاف،
تو پھر آپ کوئی چیز پروف کریں اپنی ہوم کنٹری میں، پھر ہمارے پاس لے کے آئے سوئٹزرلینڈ، پھر ہمیں خط لکھیں، پھر ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ کیا ایک انٹرنیشنل لا، ایک سوئس لا سب کے سامنے نہیں ہے؟ اٹس ویری کلیئر کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو امیونٹی حاصل ہے۔ اختلافات ہم پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے کر سکتے ہیں جی، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اچھے کام نہ کیے ہوں جو ہم ان پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان دس پرٹیکولر کیس وائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان از پشنگ دا گورنمنٹ ٹو رائٹ اے لیٹر اگینسٹ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، جبکہ ایک انٹرنیشنل لا، سوئس لا بڑا کلیئر ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو امیونٹی حاصل ہے۔ رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔